بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله القادر المقتدر القدير، والصلاة والسلام على سيد البشير النذير وعلى آله وأصحابه ووارث حاله الأمين المكين محي الدين برحمتك يا أرحم الراحمين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. صدق الله العظيم. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر: وللآخرة خير لك من الأولى. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى مخبرا وآمرا تكريما لحق نبيه وتعظيما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم ربي وسعديك، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ووارث حاله وعلى من لديه، صلاة وسلاما عليك يا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. چلے جب حضور سوئے فلک بلغ العلا بکمالہ، کوئی دیکھے رخ کی چمک دمک کشف الدجا بجمالہ. وہ ہیں بے مثال دریں چشک حسنت جمیع خصالہ. انہیں دیکھ لیں تو پڑھیں ملک صلو علیہ وآلہ، اللہم صلی وسلم وزد وبارک علیہ وعلی آلہ واصحابہ ووارث حالہ وعلی من لدیہ، صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سلام آپ پر، آپ کی آل پر، سلام آپ کے وارث حال پر. اللہم صلی وسلم وزد وبارک علیہ وعلى آلہ وصحبہ وارث حالہ وعلى من لدیہ، صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اس مبارک بابرکت بامقصد محفل میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی. قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس محفل کو سجایا سنوارا، اور آپ تمام حضرات جو اس بارش کے موسم میں اپنے گھروں سے چل کر اس ہال میں تشریف لائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. آمین. ایک بہترین خطاب آپ نے سماعت کیا، مزید کسی خطاب کی حاجت نہیں تھی. حصول برکت کے لیے چند لمحوں کے لیے میں آپ کے سامنے حاضر ہوں. جمعے کے بعد سے کچھ طبیعت بہت زیادہ گرنے لگی، اور میں پھر جمعے کے بعد سے عشاء تک میں باہر نہیں آیا خانقاہ میں، گھر میں ہی رہا، نہ عصر میں نہ مغرب میں نہ عشاء میں. 8:30 بجے قریب مجھے آنکھ کھلی میری تو مجھے چکر آ رہے تھے، بی پی لو ہو گیا. الرجی جو تھی وہ پتہ نہیں کس وجہ سے، حالانکہ میں دوائیں کھا رہا ہوں پھر بھی پورے جسم پر الرجی کے وہ نشانات نمایاں ہو گئے. تو میں سمجھا کہ پتہ نہیں کس وجہ سے، ہو سکتا ہے الرجی کی وجہ سے، وہ پھر پیٹ میں مروڑ ہونے لگی. الغرض یہ کہ بہت سارے ہتھ کنڈے تھے کہ تجزیے میں نہ جائے. عشاء کی نماز نہیں پڑھی ابھی میں نے. خیر اس سے اللہ نے تھوڑا سا افاقہ دیا تو میں گھر سے اٹھ کے خانقاہ میں آیا، وضو کیا، اور میں نے مجاہد سے کہا گاڑی منگاؤ، جلسے میں چل رہے ہیں. تو انما الاعمال بالنیات، ابھی عشاء کا وقت ہوئی اور میں باوضو بیٹھا. وقت ختم ہونے سے پہلے عشاء ادا کرنے کا میرا ارادہ ہے. اس بیچ میں اگر میں مر بھی گیا تو مجھے عشاء کی نماز کا ثواب مل جائے گا.
گلا بھی عجیب سا ہے، مگر پھر بھی موقع، کیونکہ روز روز آپ اس طرح جمع نہیں ہوتے، یہ انہی دنوں میں آپ لوگوں کے خدمت کرنے کا موقع ملتا ہے، تو میں نے سوچا کہ تھوڑا ہلکا پھلکا ہی صحیح چلنا چاہیے۔ بڑی محنت کی اس جلسے کو منعقد کرنے میں آپ لوگوں نے، تو مجھے اچھا نہیں لگا کہ میں آپ اتنی محنت کریں اور اتنے شوق سے، اور اس ناکارہ اور کامل اور بے وضاحت انسان کی وجہ سے آپ کے دل میں یہ رہ جائے کہ بھئی یہ کمی رہ گئی کوئی۔ حالانکہ کمی کوئی نہیں ہے، سرکار کا جلسہ ہے، اس میں کسی کی اوقات ہی کیا ہے؟ سرکار کے نام سے منعقد ہے، کوئی آئے یا نہ آئے، بہت سے لوگ نہیں آئے ہوں گے تو کیا کمی رہ گئی جلسے میں؟ بہت سے لوگ تو چاہ بھی نہیں رہتے کہ جلسہ ہو، پھر بھی ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے۔ بدایوں کے مشاعرے کی، درگاہ شریف کے مشاعرے کا ایک مصرع یاد آیا مجھے، اس کا طرح ہی مصرع تھا، زباں ملی ہے ہمیں مدحت نبی کے لیے۔ واہ 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 واہ، تو جب تک زبان ہل رہی ہے کام چلے گا۔ واہ سبحان اللہ۔ اس کے بعد چچا غالب کہتے ہیں کہ گو ہاتھ میں جنبش نہیں، آنکھوں میں تو دم ہے۔ ہاتھ نہیں ہل رہے تو کیا ہوا؟ آنکھیں تو کھلی ہوئی ہیں۔ گو ہاتھ میں جنبش نہیں، آنکھوں میں تو دم ہے، رہنے دو ابھی ساغر و مینا میرے آگے۔ پی نہیں پا رہے تو کیا ہوا؟ سامنے رکھی ہوئی تو ہے۔ اب وہ غالب اپنے طور پر جس شراب کو لے رہے ہوں گے، ہم کسی اور چیز کو لے رہے ہیں، ہم اس میں کو لے رہے ہیں جس کے بارے میں تاجدار اہل سنت نے فرمایا کہ عشق شاہ بطحا کی، عشق غوث کی صحبہ، عشق شاہ بطحا کی، عشق غوث کی صحبہ، جان بھی اگر دے کر مل سکے تو سستی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، جان بھی اگر دے کر سبحان اللہ مل سکے تو سستی ہے، باد الستی پھر باد الستی ہے، میں ازل میں پیتی پر اب بھی اس کی مستی ہے۔ تو اسی میں اور اسی بادہ اور اسی درد تہ جام کو لے کر حاضر ہے، اور یہاں بیٹھ کر اعلان کر رہے ہیں کہ وائزو پینے کی حامی تو بھرو، واہ 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 واہ، وائزو واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، وائزو پینے کی حامی تو بھرو، حوض کوثر سے منگا لی جائے گی۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ وائزو سبحان پینے کی اللہ، حامی تو بھرو، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، حوض کوثر سے منگا لی جائے گی۔ مگر پھر مجھے ایک شعر یاد آیا کہ لطف میں تجھ سے کیا کہوں وائز، واہ اس جلسے میں آنے کا مزہ تمہیں کیا بتائیں ہم، واہ 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 واہ، لطف میں تجھ سے کیا کہوں وائز، ہائے کمبخت تو نے پی ہی نہیں۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ایک بار ذرا چکھ کے تو دیکھو، ہاں ہاں ہاں، واہ 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 ایک گھونٹ پی کر دیکھیے، واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کبھی جلسے میں آ کر دیکھیے، محبت کے ساتھ رسول کی اور اللہ کی محبت میں جب ان کے دیوانے اس مجلس میں آتے ہیں جہاں اللہ اور رسول کا اور اللہ کے محبوبین کا ذکر ہوتا ہے، تو ایک مستی ہوتی ہے۔ آپ سوچئے کہ اس محبت کی مستی کا عالم یہ ہے کہ شراب پی کر لوگ نالی میں گر جاتے ہیں۔ کہاں گر جاتے ہیں؟ نالی میں، نالی میں گر جاتے ہیں، مگر یہ محبت کی شراب ایسی ہے کہ اگر کوئی پی لے تو وہ کلہ پیر بن جاتا ہے، واہ مکہ واہ پیر بن جاتا ہے۔ واہ واہ، شراب نالی میں گرانے والی نہیں ہے، بلکہ نالی سے اٹھا کر عرش مولا پہ پہنچا دیتی ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، تو الحمدللہ تقریر بہت بھرپور ہو گئی، کچھ تھوڑی سی وضاحت میں بھی کر دوں گا۔ تاج الفول نے استغاثے کے طور پر عرض کیا تھا، مہرباں مجھ پہ ہے اللہ تعالی میرا، غوث اعظم کو کیا فضل سے آقا میرا، لاڈلا ساقی کوثر کا میرا ساقی ہے، واہ سبحان اللہ، کم نہ ہو حشر تلک بھی وہ ہے نشہ میرا، ہے اشارات میں اس شہ کے شفائے امراض، زندہ کر دیتا ہے مردے وہ مسیحا میرا، داور حشر سے کہہ دینا کہ ہے میرا غلام، ایک ہی فقرے میں طے کرنا قضیہ میرا، درے والا پہ کروں قادری ہوں تیری قدرت پہ مجھے نازش ہے، نہ سنے کوئی سوا آپ کے قصہ میرا، درے والا پہ کروں کس لیے اب عرض طویل،
کون سا حال نہیں تم پہ حویدا میرا، کام بن جائیں فقیر جگر افگار پہ سب، تم جو فرماؤ خدا سے یہ ہے چیلا میرا۔ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علیہ وعلی آلہ وصحبہ ورثہ علیہ وعلی من لدیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ذکر چل رہا تھا فضیلتوں کا۔ اس آیت کریمہ کو پڑھ کر دیکھیے بارش بھی ہوتی رہے گی، تقریر بھی چلتی رہے گی، ہلکی بارش ہلکی تقریر، تیز بارش تیز تقریر، ٹھیک۔ اس آیت کریمہ کو پڑھ کر بہت زیادہ لمبا وقت نہیں لوں گا آپ کو، لہٰذا بہت دھیان سے سنیے گا، طبیعت میری صحیح نہیں ہے آج، موڈ بھی خراب ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، وہ عظیم الشان رسول، وہ رسولوں کی جماعت، تلک الرسل، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ تلک الرسل فضلنا، ہم نے فضیلت دی، ہم نے بزرگ بنایا، ہم نے بڑائی دی، ہم نے مرتبہ دیا۔ بعضهم علی بعض، بعض کو بعض پر بڑھا دیا۔ اس آیت کریمہ کو پڑھنے کے بعد آپ کے ذہن میں صرف ایک بات آئے گی کہ رسول افضل ہیں، یہ بات آئی نا، یا آپس میں ہی افضل ہے۔ یہ تو کوئی نہیں کہے گا اس آیت کو پڑھ کر کہ بعض رسول بعض سے کم ہے، کیا کہو گے؟ بعض رسول بعض سے افضل ہیں۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان۔ حالانکہ بات وہ بھی صحیح، جب 10 لوگوں کی جماعت ہو اور اس 10 میں سے کوئی کسی سے بزرگ و برتر ہو تو باقی کے لوگ اس سے چھوٹے ہی ہوں گے نا، ہوں گے کہ نہیں؟ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ چھوٹے سرکار ہو بڑے سرکار، کہتے ہو کہ نہیں کہتے ہو؟ تو چھوٹے سرکار کس سے؟ ہم سے چھوٹے سرکار کس سے؟ اس محلے والوں سے چھوٹے کہ روننے والوں سے چھوٹے؟ کس سے چھوٹے؟ بڑے سرکار سے چھوٹے۔ اب بات سمجھ میں آئی؟ تو بڑے سرکار سے چھوٹے سرکار چھوٹے ہیں کہ نہیں؟ چھوٹے بھائی ہیں، تو اس لیے ان کو چھوٹے سرکار کہا جاتا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ بہت چھوٹے ہیں۔ وہ چھوٹے سرکار کہتے ہو کہ ننھے سے چھوٹے سے سرکار ہیں، ان کی کوئی زیادہ، وہ ایسے چھوٹے سرکار ہیں کہ شاہ ولایت ہیں۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ شاہ ولایت ہے وہ، واہ 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 واہ، انہی کا تو سکہ اس شہر میں چل رہا ہے۔ بے شک بے شک بے شک، یہ ہے سبحان اللہ۔ اور نہ صرف یہ کہ ظاہر میں، بلکہ پاگلوں پر، آسیب پر، جنات پر، واہ واہ واہ، جادو پر، واہ سفلی پر چل رہا ہے کہ نہیں؟ یقین نہ آئے تو جا کر دیکھیے، اور جانے سے بھی یقین نہیں آئے گا جب تک پاگل نہیں ہو جائیں گے آپ۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ ایسا موقع کسی کو نہ دے یقین دینے کا، ویسے ہی اس کے دل میں ہدایت ڈال دے۔ مان لو تم پاگل ہو گئے اسی بہانے کہ چلو اب دیکھتے ہیں چل کر، اور ان کا موڈ نہ ہوا۔ حضرت علی سے کسی نے کہا کہ آپ کو اگر اللہ پر بھروسہ ہے تو پہاڑ سے کود کے دکھائیے۔ آپ نے فرمایا میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، اس کو آزماتا نہیں ہوں۔ واہ 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 واہ، یہ شان تو میرے رب کی ہے، وہ بندوں کو آزمائے، بندے کی یہ اوقات نہیں کہ رب کو آزمائے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ ہمیں آزمائے گا، نہ کہ ہم اسے آزمائیں گے۔ تو اس چکر میں کوئی دوا کھا کے پاگل نہ ہو جانا کہ وہ صحیح کر دیں گے۔ ان کو کسی قرض لے کے بیٹھے کہ صحیح کر دیں گے، نہیں کرا تو چھوٹے سرکار کا مطلب یہ بڑے سرکار کے چھوٹے بھائی، اور بڑے سرکار کا مطلب کیا؟ غریب نواز سے بھی بڑے، شیخ شہاب الدین سہروردی سے بھی بڑے، وہ تو ان کے پوتے مرید ہیں۔ بڑے سرکار کے پیر صاحب شیخ شہاب الدین سہروردی کے مرید و خلیفہ ہیں، غوث اعظم سے نہیں، بڑے سرکار، اس شہر کے بڑے سرکار، سمجھے میری بات؟ مگر جب ہم رسولوں کی بات کی اللہ نے قرآن میں، اور یہ کہا کہ ہم نے رسولوں میں بھی فرق رکھا ہے، رسولوں میں بھی کوئی چھوٹے سرکار ہے، کوئی بڑے سرکار ہے، کوئی بڑا ہے جلیل القدر ہے، ان میں پھر 5 اولو العزم ہیں، اور ان 5 میں بھی پھر درجات ہیں، ہے کہ نہیں؟ سب لکھا ہوا ہے اور سب حدیث میں، یہ قرآن میں نہیں، لہٰذا کوئی انکار کی ضرورت نہ کرے۔ لوگ قرآن کی آیت کا تو انکار کر دیتے ہیں مگر بخاری مسلم کا نہیں کر پاتے۔ تو اس آیت کو پڑھ کر کسی کے ذہن و گمان میں یہ بات نہیں آتی کہ ہم نے بعض نبیوں کو، رسولوں کو بعض سے چھوٹا بنا دیا، بعض کو کم معجزات دیے، بعض کو کتاب نہیں دی، بعض کو ایسا نہیں کیا، بعض کو ویسا نہیں کیا، کسی کو کم عمر دی، کسی کو کم امتی دیے، نہیں، کیا کہا؟ بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ تو قرآن کا یہ اسلوب سمجھ میں آیا
کہ جب انبیاء اور مرسلین کی بات کرو تو یہ نہ کہو کہ یہ کمی تھی، یہ چیز نہیں تھی، اس چیز سے محرومی تھی، بلکہ یہ کہو اس میں یہ بھی تھا، اور اس والے رسول کی شان اس سے بھی بڑی تھی، اور اس رسول کی اس سے بھی بڑی تھی، اور رسول اللہ کی سب سے بڑی تھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی لیے شاعر نے کہا کہ حسن یوسف اقرار کیا کہ یوسف علیہ السلام کا وصف عطا کیا اللہ۔ دم عیسیٰ، حضرت عیسیٰ کو ایسی پھونک دی کہ مردے پہ پھونک دے تو کھڑا ہو جائے۔ تو حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضا دار، کتنے عظیم الشان معجزات اللہ نے ان نبیوں کو دی۔ آنچے خوبا ہما دارند تو تنہا داری، وہ جو سب مل کر رکھتے تھے وہ تنہا آپ کو فضیلت اللہ نے عطا فرمائی۔ مگر تاجدار اہل سنت فرماتے ہیں کہ اپنے اپنے ذوق کی بات ہے، اگر میں یہ شعر کہتا تو میں یہ کہتا کہ جو کمالات آپ میں یکجا تھے جب تقسیم کی اس کی تو رسالت اور نبوت کا سلسلہ۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ان میں جو کمالات تھے وہ آپ کو نہیں دے دیے، بلکہ آپ کے جو کمالات تھے وہ تقسیم فرما دیے۔ تو قرآن کا اسلوب سمجھ میں آیا کہ انبیاء اور رسولوں کی بات میں کبھی یہ کہنا نہ کہنا کہ کمی تھی، ہماری طرح تھے، ایسا نہیں تھا، علم نہیں تھا، اللہ کو نہیں دیکھا، یعنی نفی نہ ہو، فضل نہ کرو، صیغہ استعمال کرو اس بات کا، کسی چیز کو ثابت کرو، نفی کیوں کرتے ہو کہ علم نہیں تھا، کہ پیٹھ کے پیچھے کا نہیں تھا، فلاں نہیں تھا۔ قرآن کہہ رہا فضلنا، تم کہہ رہے ہو کہ ہماری طرح تھے، آپ کو تو نہیں دی فضیلت اللہ نے۔ تو اس آیت کریمہ سے سمجھ میں آیا کہ نبیوں کا اور رسولوں کا مقام یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک نبیوں اور رسولوں کا قرب، اللہ کو ان کا تذکرہ جب مقصود ہوتا ہے تو وہ قرب کے ساتھ، فضیلت کے ساتھ ذکر فرماتا ہے۔ بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ اب آپ پوری تقریر سن چکے کہ کیسے کیسے فضیلت دی گئی اور نبی کریم کو کیا مقام عطا کیا گیا۔ اسی دوران آپ نے سنا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، وہ آگ ان کے لیے ٹھنڈی ہو گئی اور سلامتی والی ہو گئی۔ بالکل حق ہے، اور یہ ایک عظیم نشانی ہے اللہ کی، اللہ کا عظیم فضل ہے، ایک عظیم فضیلت ہے۔ مگر بات جب رسول اللہ کی آئے گی تو رسول اللہ کے راستے میں جو آگ لگائی اللہ نے اس کو نہیں بجھایا۔ مکے میں جب نبی کریم کعبے کی زیارت کو جاتے تھے تو مکے کے گنڈے راستے میں آگ لگا دیا کرتے تھے، اللہ نے نہیں بجھائی۔ نبی کریم سجدے میں تھے، مکے کے گنڈوں نے آپ کی پیٹھ پر گندگی کا بوجھ لا کر رکھ دیا، اللہ نے نہیں ہٹایا۔ طائف کے میدان میں گنڈوں نے آپ کو پتھر مارے، اللہ نے پتھر روکے نہیں، لگے آپ کو، اور حضرت ابراہیم کے لیے آگ ٹھنڈی ہو گئی، حضرت موسیٰ کے لیے راستہ بنا، حضرت یوسف کو کنویں میں پھینکا گیا مگر کنویں میں پھینک نہیں سکے، پھینکنے سے پہلے پکڑ لیا گیا، اس کے نیچے نہیں گر سکے، فرشتے نے روک لیا جا کر۔ تو اس بات سے یہ دلائل اور سوچ کر اور اس سے یہ نتیجہ نکالنا کہ نبی کریم کو یہ سب چیزیں عطا نہیں کی گئی، ایسا نہیں۔ نبی کریم کو جو عطا کیا وہ عطا کیا اللہ جانے، مگر ان کے صدقے میں ہمیں کیا عطا کیا یہ تو دیکھو۔ پہلی بات تو یہ فرمایا کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ نبی نے فرمایا ہے سبحان اللہ کہ میری امت کے علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے وارث ہیں۔ مگر کسی صحیح عالم نے آج تک یہ نہیں کہا ہوگا کہ ہم انبیاء کی طرح ہیں، کہا کسی نے کہ میں بنی اسرائیل کے نبی کی طرح ہوں؟ واہ 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 کسی نے نہیں کہا واہ واہ واہ، کہ میں انبیاء کا وارث ہوں، کسی نے کہا آج تک؟ واہ واہ، کسی نے نہیں کہا۔ کیوں نہیں کہا؟ کیونکہ یہ ایمان والے ہیں، یہ بے ایمان نہیں ہے۔ وہ نبی کریم کا لطف و کرم ہے کہ انہوں نے فرمایا، مگر امت کو تو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے، اور یہ ان لوگوں کے لیے فرمایا کہ ہے وہ لوگ جو عالم نہیں ہو، سن لو کہ میری امت کا عالم وارث ہے انبیاء کا۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، سمجھ میں بات آئی؟ تو دنیا میں تو آگ ٹھنڈی، مگر قیامت کے دن یہ آگ تو دنیا کے ایک بادشاہ کی لگائی ہوئی تھی جو حضرت ابراہیم پر ٹھنڈی ہو گئی، یہ تو ایک دنیا کے انسان کی لگائی ہوئی آگ تھی۔ سوچو اس آگ کے بارے میں جو خود واحد القہار نے لگائی ہے، جس کو کبھی جہیم کہتا ہے، کبھی سقر کہتا ہے، کبھی نار کہتا ہے، جس کے بارے میں بتایا کہ یہ آگ لال رنگ کی نہیں ہے، کالے رنگ کی ہے۔ فرمایا کہ اس آگ کے بارے، اس آگ کا عالم یہ ہوگا کہ اس کے بارے میں تم تصور نہیں کر سکتے جو جہنم کی آگ ہے،
تصور نہیں کر سکتے. حضرت ابراہیم پر اگر آگ دنیا کی بجھ گئی تو حیرت کی بات کیا ہے؟ کل قیامت کے دن اس امت عاصی پر جہنم کی آگ ٹھنڈی ہوگی ہے. سبحان اللہ سبحان اور یہ اعلان ہونا ہے سبحان کہ اللہ. حبیب ہم نے اپنے خلیل کی خاطر دنیا کی آگ بجھائی تھی. دل چھوٹا نہ کرنا. اگر مکے والے تیرے راستے میں آگ لگاتے ہیں تو کیا ہوا؟ ہم تیرے ماننے والے پر قیامت کے دن جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دیں. سبحان اللہ سبحان. تو آپ کو یہ تانا نہ دے. ذکر ہوا میں سن رہا تھا راستے میں تھا کہ حضرت ابراہیم کے ماننے والے یہودی بھی ہیں نصرانی بھی ہیں. تو اب کوئی یہودی نصرانی یہ تانا نہ دے کہ دیکھو آگ ٹھنڈی ہو گئی. دیکھو کہ قیامت میں کیا ہونے والا ہے. یہ وہ آگ کہ جس کو ایک چھوٹا سا پرندہ اپنی چونچ میں پانی کی بوند لا کر بجھانے کی کوشش کرتا ہو، یہ وہ آگ تھی. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. اس نار نمرود کی اوقات اتنی تھی کہ ایک چھوٹا سا پرندہ اپنی چونچ میں پانی لا کر ڈال رہا تھا. مگر وہ آگ ایسی ہوگی نہ کسی فرشتے کی مجال، نہ انبیاء اور مرسلین کو جائے کہیں کوئی جا، کوئی نہیں ہوگا. ایک ہی شخصیت. یہاں تو آگ بجھانے میں پرندہ بھی شامل ہے، یہاں آگ بجھانے میں جبریل بھی شامل ہے. ایسا نہیں. وہ جہنم کی آگ ٹھنڈی ہونی ہے اس امت پر، اور ایسی ٹھنڈی ہونی ہے. مسلمان تو مسلمان، رسول اللہ کی امت کے بعض کافروں کے لیے اس آگ کو یہ حکم ہے کہ ٹخنوں سے اوپر نہ بڑھنا. واہ واہ واہ. ٹخنے تک رہے گی بس. وہ جہنم کی آگ جو کافروں کو محیط ہے وہ نبی کی شفاعت سے صرف ٹخنے سے اوپر نہیں بڑھ پائے گی. کچھ اہل ایمان بندے ہیں جن کی پنڈلی تک پہنچے گی، گھٹنے تک نہیں آ سکے گی، ان کے چہروں کو نہیں جھلسا سکے گی. تو وہ آگ ٹھنڈی ہونی ہے. تو مرتبے بلند کیے ہیں اللہ نے. اور تو یہ پوری تقریر آپ سن چکے ہیں. مجھے اسی کو سن کر ایک آیت یاد آئی. میرا تو کوئی ارادہ نہیں تھا تقریر کرنے کا. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. 30ویں پارے کی والضحیٰ کی یہ آیت ہے. فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ، ہر آنے والا لمحہ جو آ رہا ہے وہ بہتر ہے آپ کے لیے گزرنے والے سے. جس مقام پر ابھی آپ ہیں اس سیکنڈ میں اگلے سیکنڈ میں اس سے بہتر ہے، پھر اور اگلے سیکنڈ میں اور بہتر ہے، پھر اور اگلے سیکنڈ میں اور بہتر ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. انوکھی، بھائی جان فرماتے ہیں انوکھی قرب کی یہ شان محبوب خدا میں ہے. انوکھی قرب کی یہ شان محبوب خدا میں ہے کہ جن کا رتبہ اولیاء ہمیشہ ارتقاء میں ہے. مسلسل رتبہ بڑھتا جا رہا ہے. سوچنے والے اسی میں گم ہے کہ مر کر مٹی میں مل گئے، اب ختم ہو گئی رسالت، اب ختم ہو گئی نبوت. مگر قرآن گواہ ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. قیامت تک جتنے لمحے آتے رہیں گے رسول اللہ کے درجات بلند ہوتے رہیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بلند ہوتے رہیں گے. آپ کو ایک بات اور بتا دوں، جب روح نکالی جاتی ہے کسی مومن کی کہاں رکھی جاتی ہے؟ اس کے مزار میں، اس کی دکان میں. لوگ کہتے ہیں گھروں پہ روحیں آتی ہے، ایسے کوئی چکر نہیں. بغیر روح کے آنے کے عقیدے کے بھی فاتحہ کر سکتے ہیں آپ. ایسی فاتحہ کیجئے، کوئی ضروری نہیں کہ روح آئے. کیوں آئے گی بھی روح؟ آپ ذرا سوچئے، آپ کو سارے غم سے چھٹکارا دے کر آپ کو ایک عالیشان عیش و آرام کی جگہ رکھ دیا جائے، وہاں سے چھوڑ کے آپ آئیں گے گھورے پہ؟ تو بدذوقی ہوگا کوئی. اب آدمی سوچتا بھی 40 دن تک روح گھر پہ آتی ہے لہٰذا 40 دن تک فاتحہ ضروری ہے. روح کے آنے جانے سے فاتحہ کوئی لینا دینا نہیں. فاتحہ تو ایصال ثواب ہے. جو قرآن پڑھا اس کا ثواب اللہ روح کو جہاں رکھتا وہاں پہنچا دیتا ہے. تو روح کہاں رہتی ہے؟ عالم برزخ میں. اور اس برزخ کے درجات ہیں، علیین ہے، اعلیٰ علیین، یعنی اس جگہ جہاں ابھی تک تم تھی اس سے بہتر جگہ پہ رکھ دیا گیا. بات نہیں سمجھ میں آئی؟ قرآن گواہ ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی.
اب تک گناہگاروں میں بھی تھے، فساق میں تھے، فجار میں تھے، تمہارے ارد گرد شرابی بھی ہوں گے، تمہارے ارد گرد جواری بھی ہوں گے، تمہارے ارد گرد ماں باپ کا نافرمان بھی ہوگا، مگر اب ہم جہاں تمہیں رکھنے والے ہیں وہاں کوئی نافرمان نہیں ہے، وہاں کوئی بے نمازی نہیں ہے، وہاں کوئی جواری نہیں ہے۔ فادخلی فی عبادی، ہمارے نیک اور پرہیزگار بندوں میں شامل ہو جا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان تو اللہ۔ جہاں تھے وہاں سے بہتر جگہ میں رکھا گیا کہ نہیں؟ اب فرشتہ آیا، وہ سارے معاملات ہو گئے، نبی کریم کی روح کو لے کے چلا، اب اس سے بہتر جگہ رکھنا ہے جہاں سے نکالی ہے، اور جہاں سے نکالی ہے سمجھ رہے میری بات؟ سبحان اللہ۔ اب لے کے چلو کہیں اچھی جگہ رکھو اس کو۔ یہ فادخلی فی عبادی میں تو پہلا بندہ تو وہی ہے جس کی وجہ سے سب نیک بنے، اب اسی کو لے چل رہے ہو۔ تو نہ علیین میں تو اس کے غلام رہتے ہیں، اعلیٰ علیین میں بھی اس کے غلام رہتے ہیں، سدرہ پر تو اس کا غلام رہتا ہے، عرش پر تو زندگی میں جا چکے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہاں جنت میں تو ان کے غلام رہتے ہیں، کہاں رکھو گے لے جا کے؟ اور جہاں سے نکالی ہے اس کے عظمت و شان کا عالم یہ ہے کہ اس امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف روح ہی عظیم نہیں ہے بلکہ ان کا یہ جسم اطہر بھی سب سے عظیم سبحان ہے۔ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سمجھ رہے؟ سب سے عظیم، کتنا عظیم؟ کعبۃ اللہ سے افضل، یاد رکھو کعبے سے افضل ہے رسول اللہ کا جسم، عرش اعظم سے افضل ہے رسول اللہ کا جسم، بے شک بے شک۔ عرش و کرسی سے افضل ہے، جنتوں سے افضل ہے، آسمانوں سے، لوح محفوظ سے، سدرۃ المنتہا سے۔ یہ بات تو سمجھ میں آئی، مگر یہ آخری بات نہیں، آخری بات یہ ہے کہ جس زمین پر رسول اللہ کا جسد انور رکھا ہوا ہے، واہ جو مٹی ان کے بدن سے واہ چھل رہی واہ ہے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ جو زمین کے ذرات ان کے جسم اطہر اور جسم منور سے مس ہو رہے ہیں، وہ بھی کعبۃ اللہ سے افضل ہے، عرش واہ اعظم۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اب بتاؤ نکالا کہاں سے؟ سبحان اللہ۔ ورنہ کعبے میں رکھ نہیں سکتے، کعبے سے افضل لے کے آئے۔ اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ہم ہر آنے والا پیچھے سے جو آ رہا ہے اس کو گزرے ہوئے پر افضل کر دیں گے۔ تو ابھی تک روح تھی جسم اطہر میں، اور قرآن گواہ ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اب جس روح نکال کے اعلیٰ علیین میں رکھو گے تو خیر لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ نہیں ہوا، خیر چاہیے نا، رکھو گے کہاں؟ تو کہیں نہیں رکھو گے۔ جب سب گھوم پھر لیا کہ نہ جسم اطہر سے جنت افضل ملی، نہ اعلیٰ علیین افضل واہ ملا، واہ واہ نہ کعبہ افضل ملا، نہ عرش واہ افضل واہ ملا، واہ تو واہ لوٹ پھر کے پھر اسی جسم اطہر میں روح کو رکھ دیا گیا واہ واہ کہ اس سے سبحان اللہ، بہتر سبحان مقام اللہ۔ اس کائنات میں اللہ نے بنایا۔ واہ 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 واہ۔ اب حضرت ابو داؤد شریف کی ایک حدیث کو لے کر لوگ بڑا واویلا کرتے ہیں کہ دیکھو حدیث میں آیا ہے جب کوئی مجھے سلام کرتا ہے تو میری روح مجھ پر لوٹائی جاتی ہے، پھر میں اس کا جواب دیتا ہوں، پھر نکل جاتی ہے روح۔ ٹھیک ہے بھائی، اب یہ بتاؤ کیا سلام پڑھنے کا وقت مقرر ہے؟ کوئی وقت مقرر ہے کہ نہیں؟ جب چاہو تو اب یہ کیسے ہو پائے گا؟ ہزاروں لوگ ہندوستان سے کہہ رہے ہیں الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، ابھی آپ نے کہا، پھر کل کسی نے، تھوڑی دیر کے بعد کسی نے، بس مسلسل چل رہا ہے یہاں سے لے کے پوری دنیا، مسلمان جہاں بھی ہے چل رہا ہے کہ نہیں؟ تو اب کیا کریں؟ بھائی روح ڈالی پھر نکالی پھر ڈالی، اتنا تو وقت ہی نہیں ہے، 24 ہی گھنٹے تو ہیں جس میں لوگ درود و سلام پر، صحیح حدیث ابو داؤد شریف ہے۔ تو انتقال ہوا، روح نکالی گئی، نکلتے ہی کسی نے سلام بھیج دیا، یقیناً بھیجا ہوا کہ نہیں؟ نماز جو پڑھی اس میں نماز میں پڑھا کیا؟ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے؟ درود شریف پڑھا اس کے اندر، اور کس طرح سے پڑھا؟ وہی درود جو درود ابراہیم میں سکھائے گئے ہیں، دو وہی پڑھے ہیں، اور صلاۃ و سلام پیش کیا گیا ہے۔ اب روح ڈال دی، اس کے بعد سے اب تک کوئی لمحہ مجھے تو ایسا لگتا نہیں کہ جس میں درود و سلام سے خالی گزرا ہو۔ واہ سبحان اللہ۔ اور اگر ساری دنیا پر ایک سکتہ تاری بھی ہو جائے تو فرشتوں کے سلام کا جواب جا رہا ہے۔ واہ واہ واہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ فرشتے جو درود و سلام بھیج رہے ہیں، سبحان درود پڑھتے ہو تو ثواب ملتا ہے، اور سلام پڑھتے ہو تو جواب ملتا ہے۔ نبی کریم جواب عطا فرماتے ہیں، تم کہو السلام علیکہ یا ایھا النبی، تو کہتے ہیں وعلیکم السلام یا امتی، کہتے ہیں سلام کا جواب آتا ہے۔
درود پہ ثواب ملتا ہے. تو اب ابو داؤد شریف کی اس حدیث کو بھی دیکھو تو روح تو ڈال دی گئی، اور اس کے بعد سے اسی لیے اہل سنت والجماعت کا اس پہ زور ہے کہ ہر وقت سلام بھیجو. ایسا لمحہ نہ ہو کہ فرشتہ پہنچ جائے کہ ابھی تو کوئی سلام آ نہیں رہا، چلیے بھائی نہیں، ایک بار آ گئی. اور پھر دوسری بات یہ کہ یہ کوئی بات اتنی مدعے کی نہیں ہے کہ روح کہاں ہے ان کی. مدعے کی بات یہ ہے کہ وہ اس زمین پر اللہ کی مخلوق میں افضل الخلائق ہیں. سبحان اللہ. ان کی روح کہیں بھی ہو پریشانی میں تو نہیں ہوگی. بے شک. ہوگی کیا؟ کہیں بھی ہو، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ حضرت عیسیٰ آسمانوں پہ ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ آسمانوں پہ رہ کر وہ زندہ ہیں. جو عقیدہ رکھے کہ وہ مر گئے ہیں وہ اہل سنت والجماعت میں سے نہیں، مسلمان نہیں، وہ عیسائی ہے. کیوں مسلمانوں کو یہ عقیدہ نہیں ہے؟ تو یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہوئی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات مبارکہ کا عقیدہ ہمارا ہے، ہمیں اس پر زور نہیں ہے کہ روح کہاں رکھی جائے گی ان کی. روح کہیں رکھو، یہ تو اور بڑی بات ہے. جسم میں روح ہو اور آپ زندہ ہو تو یہ تو عام بات ہے نا. روح کہیں ہو جسم کہیں ہو، سنی مسلمان تو کہتا پھر بھی تم زندہ. واہ واہ، سبحان اللہ سبحان تو پھر بھی مردہ نہیں کہیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک علامۃ الدہر تقریر کر رہے تھے، میں نے کلپ سنی، کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا طریقہ ہے کہ پردہ فرما لیا. آج کل وہ بیچارہ جیل میں ہے، اس تقریر کی بنیاد پہ نہیں، کسی جنس ریپ کی بنیاد پر، کسی زنا بالجبر کی بنیاد پر جیل میں بیچارے بٹھاوا کے ہیں. کہنے لگے یہ کیا طریقہ ہے کہ پردہ کر لیا. پردہ کیا ہوتا ہے؟ یہ کہو کہ مر گئے. اچھا یہ بتاؤ کہ برزخ کسے کہتے ہیں؟ برزخ کیا ہے؟ قرآن پڑھا ہے کہ نہیں؟ ویسے تو حدیث شریف ہاتھ میں رہتی ہے، قرآن بھی پڑھو کبھی کبھی. قرآن پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا؟ مرنے کے بعد برزخ کا عالم شروع ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ ہاں صاحب شروع ہو جاتا ہے. حدیث میں بھی ہے، قرآن میں بھی ہے. عالم برزخ سے انکار ممکن نہیں. برزخ کی ڈکشنری کھول لو موبائلوں میں. برزخ کسے کہتے ہیں؟ برزخ کہتے ہیں پردے کو. واہ واہ. کسے کہتے ہیں برزخ؟ برزخ پردے کو کہتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برزخ کبریٰ ہے اس امت میں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. برزخ کہتے ہی پردے کو ہیں. اور پردہ ڈالا ہی اس وجہ سے جاتا ہے کہ جو پردے کے پیچھے ہے وہ سامنے والوں کو نہ دکھائی دے، اس لیے تو ڈالتے ہیں. اگر پردے کے پیچھے کچھ نہیں ہے تو پردہ ڈالا کیوں ڈالا پردہ؟ سے پتا چلا کہ پردے کے پیچھے بھی کچھ ہے جو ہر کس و ناقص کو دکھانے کا نہیں ہے. اسی لیے متعدد مقامات پر الگ الگ الفاظ و تراکیب میں اللہ نے پردے کے پیچھے کی زندگی کا بیان بھی کر دیا ہے. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. ارے پردے کے پیچھے کیا ہے تمہیں وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا. پردے کے پیچھے کیا نہیں ہوتا؟ پردے کے پیچھے رزق ملتا ہے، پردے کے پیچھے دانا پانی ملتا ہے، پردے کے پیچھے اللہ کا قرب ملتا ہے، پردے کے پیچھے نوازشات ہوتی ہیں، پردے کے پیچھے پردے کے باہر کی خبریں پہنچائی جاتی ہیں، اور پردے کے پیچھے سے پردے کے باہر کی طرف بھی تصرف ہوتا ہے. کیا نہیں ہوتا اس پردے کے پیچھے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنے گھر میں گھریلو ٹوٹکا دے رہا ہوں آج کل میں، ایک گھریلو ٹوٹکا دے رہا ہوں. جب کوئی مر جائے میت کو پردے کے پیچھے رکھ دینا. ٹھیک، پردے کے پیچھے رکھ دیجئے میت کو. 2 پردے ڈال دو یا 1 ڈال دو، ہلکا ڈال دو موٹا ڈال دو، میت کچھ کر لے گی پردے کے پیچھے سے. بریانی بھی رکھ دینا بریانی 1 پلیٹ. چلو بریانی کی بات نہیں بنے گی، ایسا آپ بریانی والے نہیں، آپ مصلی رکھ دیجئے کہ یہ نماز پڑھیں گے. ابھی رکھ دیجئے مصلی، قرآن شریف رکھ دیجئے. ایسا کرو بخاری شریف رکھ دو، نہیں تو نصاب رکھ دو کسی جماعت کا. کچھ تو رکھو پردے کے پیچھے. 1000 سال سے زیادہ عرصے سے فرعون کی لاش رکھی ہوئی، نہ ہل پا رہی ہے، نہ ڈل پا رہی ہے، نہ بول پا رہی ہے، نہ مسکرا پا رہی ہے، پڑی ہوئی ہے ایسی. اور 200 روپے کا ٹکٹ اور لگ گیا اس کے اوپر. یہاں لوگ ابھی دیکھیے زو میں جاتے، چڑیا گھر میں ٹکٹ لے کے جانوروں کو دیکھنے کے لیے، وہاں جاتے فرعون کو دیکھنے کے لیے. 200 روپے کا ٹکٹ ہے، 200 پاؤنڈ کا ٹکٹ خریدیے. فرعون پڑا ہوا، اکیلا نہیں ہے، اس کی رانیاں بھی لیٹی ہوئی ہیں، اور رات کو کمرہ بند بھی ہو جاتا ہے. آج تک اولاد نہیں ہو پائی.
فرعون جہاں قبر لاش پڑی ہے نا اس کی، اکیلا تھوڑی ہے وہ، 4 رانیاں بھی ہیں اس کی رانیاں جو تھیں وہ بھی، ان کی بھی لاشیں رکھی ہیں. کتنے سال ہو گئے؟ 2000 سے زیادہ ہو گئے سال. 2000 سال تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہوئے. 2022 چل رہی ہے، اس سے بھی 3000 سال پہلے کی بات. آج تک کوئی اولاد نہیں ہو پائی. کیوں؟ کیونکہ میت ہے، میت پڑی ہوئی ہے نا. تو اپنے گھر میں جا کے دیکھو پردے کے پیچھے کیا ہے؟ میت ہے. مگر اللہ والوں کے پردے کے پیچھے کیا ہے؟ قرآن بتا رہا ہے کہ ان کو رزق ملتا ہے، سبحان اللہ، اور یہ اللہ سے بات بھی کرتے ہیں. کیسی بات؟ یہ کہتے ہیں مولا پھر بھیج دے ایک بار دنیا میں. ہے کوئی جو یہ کہہ سکتا اللہ سے کہ پھر سے بھیج دے؟ کہنے والے کہیں گے، یہ نہیں کہیں گے بھیج دے، کہیں گے اللہ ہمیں مٹی بنا دے. جو لوگ مر کر مٹی میں ملنے کی بات کر رہے ہیں کہ رسول اللہ مر کر مٹی میں مل گئے، کل قیامت کے دن ان کی بولی ہوگی یا لیتنی کنت ترابا. واہ 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 واہ، سبحان اللہ، سبحان. یہ اپنے مٹی ہونے کی دعا مانگیں گے، مگر اس دن دعائیں قبول نہیں ہوں گی. کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا، کاش کے مٹی ہو جاتا. تو رسول اللہ برزخ کے پردہ، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ پردہ فرما لیا. اور یہی قرآن کہتا ہے کہ برزخ میں چلے گئے. یہی حدیث کا بھی نچوڑ ہے کہ برزخی زندگی ہے. برزخی زندگی کہتے ہیں پردے والی زندگی کو. تو اب اگر یہ کہہ دیا جائے کہ پردہ فرما لیا ہے، اور دوسری بات یہ کل بھی میں نے کہی تھی کہ ہم تمہارے لیے کہہ رہے ہیں کہ پردہ فرما لیا، تم نہ فرماؤ پردہ، واہ 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 واہ، مگر جس نے فرمایا اس کے لیے ہم کہہ رہے ہیں نا. واہ واہ واہ. محلے میں بہت سارے انتقال ہوتے ہیں، یہی کہا جاتا ہے کہ پردہ فرما لیا ہے. نہیں. اچھا دوسری ایک اور ٹوٹکا ہے. ابھی اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو آپ سنتے ہی جاتے ہیں کہ نہیں؟ محلے داری ہے، اور ویسے ہی مسلمان کا فرض ہوتا ہے. اب میت رکھی ہوئی ہے، جا کے کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ کہتے ہو کہ نہیں؟ اللہ مغفرت فرمائے، اللہ درجات بلند کرے. ارے بھائی کب ہے تدفین؟ یہ ساری باتیں ہوتی ہیں. کوئی ہے جو گھر میں پڑی ہوئی میت کو یہ کہتا ہو گستے السلام علیکم؟ کہتا ہے کوئی؟ ابھی برزخ میں لٹایا نہیں گیا ہے، ابھی تمہارے گھر میں میت پڑی ہے، مگر جس دن مصطفیٰ کے بتائے ہوئے برزخ میں لٹا کر لوٹو گے، حدیث پکار رہی ہے کہ اب اگر قبر کے پاس جاؤ تو کہو السلام علیکم یا اہل القبور. واہ 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 واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان یہ اللہ، صحیح حدیث ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور گھر میں لٹایا ہے، ابھی نلایا نہیں. آپ انتظار کیجئے کہ جب نلا لیں، کفن پہنا لیں. میں تو آج تک کسی بدعقیدہ کے بیت میں شریک ہوا نہیں ہوں، پتہ نہیں خوشبو لگاتے ہیں کہ نہیں لگاتے، پھول تو نہیں ڈالتے ہوں، لگا دیتے ہیں. تو آپ اس خوشبو لگانے کے بعد کہیے السلام علیکم. لوگ کہیں گے جی پاگل آدمی ہو. وہی کہے گا جس کی میت ہوئی ہے جی احمق آدمی ہو، کیوں ہمارے زخموں پہ نمک چھڑک رہے؟ بھائی ابھی صبح تو ملاقات ہوئی تھی. کہا نہیں بھائی یہ تو ٹھیک ہے بھائی. جنازہ لے کے چلے تو کیا کہتے ہوئے چلے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ انا للہ و انا، یہ کرتے ہوئے چلے؟ کوئی سلام کرتا ہوا چلا؟ میت رکھ دی گئی. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ نماز بھی رکھی پڑھی جو سامنے رکھ کے میت کو، اس پہ بھی کسی نے سلام نہیں کیا غریب کو. ارے بھائی سامنے رکھی اس کے لیے دعا بھی کر رہے ہو، سلام بھی تو دعا ہے. اللہ تم پہ سلامتی حاصل کرے. اس وقت بھی نہیں، قبر میں لٹال دیا، پٹلے لگا دیے، مٹی ڈال دی، 40 قدم گزر گئے. اب جو پلٹ کے آئے تو کیا کہو گے؟ اب برزخی زندگی شروع ہو گئی. اب اللہ نے پردے کے پیچھے لے لیا ہے. پردے کے پیچھے آ گیا کہ نہیں؟ کیا کہو گے؟ السلام علیکم یا اہل القبور. اور کس نے کہا یہ؟ رسول اللہ نے فرمایا جب قبرستان سے گزرو اپنے بھائیوں کو سلام کرو. سبحان اللہ. اور نہ صرف یہ کہ سلام کرو، فرمایا یہ جواب بھی دیتے ہیں تو تم سن نہیں پاتے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. پردے کے پیچھے یہ زندگی چل رہی ہے. اب جو پردے کے پیچھے مردہ ہیں ان سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں. کوئی ضروری نہیں کہ ہر آدمی زندہ ہی ہو پردے کے پیچھے. ہو سکتا کوئی مردہ بھی ہو، ہمیں کیا معلوم، غیب کی بات ہے، ہم کوئی غیب جاننے والے تھوڑے. ہم تو اتنا ہی جانیں گے جتنا بتا دیا گیا. تو جس کے لیے اور کس کے لیے کہنا ہے السلام علیکم؟ مدینے میں صرف مسلمانوں کی قبریں نہیں ہیں، مدینے میں عبداللہ ابن ابی بن سلول کی قبر بھی ہے. وہ لوگ بھی نہیں جا کر، کتنا ہی بڑا خوش عقیدہ کوئی ہو، جاہل سے جاہل، جبٹ سے جبٹ،
کوئی نہیں کہتا السلام علیکم یا لا حول ولا قوت. کوئی کہتا ہے؟ عبداللہ بن ابی بن سلول جو منافق اعظم تھا، بدعقیدہ تھا، اس کی قبر بھی تو وہیں. اس کی قبر پہ کہنے کی اجازت نہیں ہے السلام علیکم. اس کی برزخی زندگی دوسری ہے. وہاں کوڑے کی ضرورت ہے، وہاں آگ کی ضرورت ہے، وہاں سلامتی کی ضرورت نہیں ہے. اور جس قبر پہ شہدائے احد کے، سبحان اللہ، بدری صحابہ کے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، فاطمہ زہرا کے، عثمان غنی کے، حسن و حسین کے، جس کے جتنے بھی مومن صحابیات صحابہ اور مومنین و مومنات ہیں، سب کے قبرستان میں، عام قبرستان میں جان پہچان نہیں ہے. چھوٹے سرکار کے قبرستان میں میری کوئی جان پہچان نہیں ہے سوائے چھوٹے سرکار سے. مگر جب بھی جاتے ہو السلام علیکم یا اہل القبور، کیونکہ مسلمان ایک دوسرے کو سلام کرنے کے لیے جان پہچان کا محتاج نہیں ہے. بے شک، اسلام کا ہونا کافی ہے. یاد رکھو، جب تک ایمان ہے، ایمان والے بھائی مر گئے، ابوت ختم ہو گئی، بنوت ختم ہو گئی، شوہر بیوی کے رشتے ختم ہو گئے، بھائی بہن کے رشتے ختم ہو گئے، مگر ایمان باقی. بے شک، ایمان باقی ہے. اسی ایمان کی بقا کی بنیاد پر ہم یہ کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور. واہ، سبحان اللہ، سبحان مجھے اللہ. بات آئی؟ تو یہ برزخ ہے. برزخ کے پیچھے یہ سب برزخ کے پیچھے ہو رہا ہے. تو پردہ فرما لیا، یہ ادب میں کہا جاتا ہے. مر گئے بھی کہا جاتا ہے اور پردہ فرما لیا بھی کہا جاتا ہے. انتقال ہو گیا یہ بھی کہا جاتا ہے. یہ ایک ادب کے صیغے ہے نا. یقیناً موت تو ہر کسی پر آنی ہے اور ہر کسی پر آنا حق ہے. کل من علیہا فان، اللہ نے فرمایا. کل نفس ذائقۃ الموت فرمایا. آپ سوچ لیں کہ موت کے فرشتے کو بھی موت آ جائے گی. جب موت کے فرشتے سے پوچھا جائے گا کون کون بچا، کہے گا جبریل بچے، میکائیل بچے، اسرافیل بچے. فرمایا جائے گا ان کی بھی روح قبض کرو. اب جب ان کی روح قبض کرنے کا نمبر آئے گا تو اس موت کے فرشتے کی ٹانگیں کانپنے لگیں گی، کیونکہ اب بچا کون؟ یہی تو بچے. جب یہ بچیں گے اکیلے تو اللہ فرمائے گا موت مر جا، یہ بھی مر جائے گا. ختم فسانہ ہو گیا، ہوگا فنا یہ سب کا سب. جتنا بھی تام جھام ہے باقی رہے گا میرا رب، اس کو ہی بس دوام ہے. یہاں سے سنیوں کا عقیدہ واضح کر دیا تاجدار اہل سنت نے کہ سنی مسلمان اولیاء کو، انبیاء کو، رسولوں کو جو زندہ اور جاوید مانتے ہیں، اللہ کے مقابلے میں نہیں مانتے. ہوگا فنا یہ سب کا سب. جتنا بھی تام جھام ہے باقی رہے گا میرا رب، اس کو ہی بس دوام ہے. نبی زندہ ہیں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کی طرح حی و قیوم ہے. ان کی زندگی بندوں والی زندگی ہے اور اس کی زندگی خالق والی زندگی ہے. بات سمجھ میں آئی؟ یہ فرق ہے. تو رسولوں کو بعض پر فضیلت دی، اس لیے ہم چرچا ہمیشہ فضیلت کا کرتے ہیں. کبھی کسی سنی مسلمان سے یہ نہیں سنا ہوگا کہ رسول اللہ اپنے جوتے خود سی لیتے تھے. سنا کبھی تقریروں میں؟ اپنے جوتے خود سی لیتے تھے، جھاڑو لگا لیتے تھے. سنا کبھی؟ کیا سنا؟ چاند توڑ دیا، سورج پلٹا دیا، واہ واہ، ہاتھ سبحان سے اللہ. پانی جاری ہو گیا، بکری کے تھن پہ ہاتھ لگایا دودھ سے بھر گئے، واہ واہ واہ. اونٹ نے سجدہ کیا، پیڑ اپنی جگہ سے چل کر آیا. ابھی مولانا تقریر میں کہہ رہے تھے کہ زمین بڑھتی نہیں ہے، پیڑ بڑھتا ہے مگر چلتا نہیں ہے. مگر رسول اللہ کے پاس چل کر آ کر سجدہ کیا کہ نہیں کیا؟ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، چل کر آیا ہے، سجدہ بھی کیا ہے. سبحان اللہ. تو جو پیڑوں کو چلا لے، آپ سوچئے لوگ کہتے ہیں کہ سنی مسلمان نماز نہیں پڑھتا. ارے وہ رسول کہ جو پیڑوں سے سجدہ کرا لے، کتنی دیر لگے گی اس امت سے سجدہ کرانے میں؟ واہ 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 واہ. وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، رسول اللہ سے امید رکھو کہ مرنے سے پہلے انشاءاللہ وہ سجدہ ادا ہو کے جائے گا. انشاءاللہ، انشاءاللہ. ہم گناہگار ہیں، آوارہ نہیں ہیں، بے کہنے ہو گئے ہیں مگر غدار نہیں ہے. برے اعمال ضرور ہیں، بے وفا نہیں ہے. ہماری رسیاں کسی کے ہاتھ میں ہیں، جس دن کھینچے گا وہ، آپ سوچئے ایک بلی پال لی. کتا پالنے کو اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ لوگ کہیں بتائیے کتا پالنے کو کہہ دیا، حالانکہ مثال تھی، کہہ بھی سکتے ہیں. آپ چیتا پال لیجئے، بلی چھوڑیے.
کیا پال لیجئے؟ ایک چیتا پال لیجئے آپ، اس کے گلے میں زنجیر ڈال لیجئے اور اسے جنگل میں چھوڑ دیجئے، گلے میں پٹا ڈال کے جنگل میں، اس میں آپ GPS لگائیے اور جنگل میں چھوڑ دیجئے۔ اب چیتا تو یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم آزاد ہیں، ہمیں شکار کے لیے 800 ہرن یا 8000 آزاد ہے کہ نہیں؟ اب چھلانگیں مار رہا ہے، شکار کر رہا ہے، جس کو نہیں شکار کرنے تھا، بچہ تھا ہرن کا، اس کو بھی شکار کر رہا ہے، جو بوڑھا ہرن تھا اس کا بھی شکار کر رہا ہے، ہرن کے علاوہ کوئی مور دکھ گیا اس کو بھی پکڑ لیا۔ نافرمانی کر رہا ہے کہ نہیں؟ اور ہو سکتا ہے کہ آپ چیتا دیکھنے کے شوق میں بہت زیادہ آگے چلے گئے تو ہو سکتا ہے آپ کی ٹانگ پکڑ لیں۔ جو لوگ چیتے دیکھنے جاتے ہیں وہ پوری آرمی لے کر جاتے ہیں، آپ نہ چلے جانا۔ مگر جس دن جس نے چیتے چھوڑے ہیں، جس دن وہ چاہے گا کہ 8 ہو واپس لاؤ، 1 منٹ لگے گا، کیونکہ پٹا پڑا ہوا ہے، واہ واہ واہ، GPS لگا ہوا ہے، واہ واہ واہ، لوکیشن ٹریس ہو رہی ہے۔ قسم خدا کی ہمارے گلے میں کسی گوگل اور مائکروسافٹ کی کنچپ کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے دل میں یہ کلمہ رسول اللہ موجود ہے، یہی ہمارا GPS ہے، واہ 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 واہ، اسی سے لوکیشن ٹریس ہو رہی ہے۔ واہ 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 واہ، یقین نہ مانو، پڑھ کر دیکھو درود شریف، درود و سلام پڑھ کر دیکھو، کہو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اور فرشتے لے کر پہنچیں گے، یا رسول اللہ آپ کا فلاں امتی جو فلاں محلے کا رہنے والا ہے، فلاں کا بیٹا ہے، اس جگہ رہتا ہے، اس نے سلام بھیجا ہے۔ واہ واہ تو واہ، لوکیشن ٹریس ہو رہی، جس دن پکڑ کے کھینچا تو کہاں پہنچو گے؟ مالک کے پاس۔ مالک جہنم میں نہیں کھڑا ہے، واہ واہ مالک کھڑا ہے جنت میں۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، دور کھینچی جائے گی، دور آئے گی کہاں؟ سبحان اللہ، مگر ضروری یہ ہے، ضروری یہ ہے کہ وہ چیتے اپنے گلے سے پٹا نہ اتارے، واہ 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 واہ، پٹا نہ اتار، واہ 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 واہ، سبحان پٹا اللہ، پڑا رہنا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو چیتوں اپنے پٹے کی حفاظت کرو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی لیے جلسے منعقد کیے جاتے ہیں کہ عقیدے کی حفاظت کرو، ایمان کی حفاظت کرو، محبت کی حفاظت کرو، تاکہ ایک لائٹ جلتی رہے کہ ہے ابھی بتا رہے کہ اچھا آج مسجد نہیں گیا تھا، ابھی بتاتا ہوں، پتہ چلنا چاہیے نا، کہاں ماں باپ کی فرمانبرداری نہیں کر رہے تھے، ابھی بتاتے ہیں، اس کو کھینچا جائے گا، پٹا پڑا ہی اسی لیے، کھینچنے والے کے ہاتھ میں طاقت ہونی چاہیے، چھوڑ کے بھول جانے والا نہیں چاہیے، اور نبی بھولنے والا نہیں ہے، بے شک بے شک بے شک، نبی بھولنے والا نہیں، وہ جب پیدا ہوئے تو یاد کرتے ہوئے آئے، دنیا سے تشریف لے گئے یاد کرتے ہوئے گئے، معراج پہ گئے تو وہاں یاد کیا، دنیا میں رہے تو یہاں یاد کیا، جب قرآن نازل ہوا اللہ نے اس میں یاد کیا، سبحان حدیث اللہ، بولی بندوں کو اس میں یاد کیا، سبحان اور اللہ، کل قیامت کے دن اپنے گناہگار امت کو یاد کریں گے۔ فرما گئے ہیں مسلمانوں، گناہوں سے گناہ ہو جائے نا امید نہ ہونا۔ دیکھو گناہ پر ڈٹے رہنا بہت بری بات ہے، مگر کوئی گناہ ہو گیا تو اب نا امید ہو گیا کہ ہائے ہائے افسوس گناہ ہو گیا، نہیں نہیں، رسول اللہ فرما رہے کہ دل چھوٹا نہ کرو، کہ بنی اسرائیل تھوڑی ہے، واہ 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 واہ، یہ بنی اسرائیل کا، عاد و سمود کا، قوم لوط کا معاملہ نہیں ہے، یہ اس کی امت ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ بتاؤ حدیث کی کتاب کھول کر کہ طائف کے میدان میں عذاب کا فرشتہ آیا تھا کہ نہیں آیا تھا؟ ادھر حضرت لوط کے پاس عذاب کا فرشتہ آیا تو کیا کہہ دیا کہ بس اب آگے نہ بولیے۔ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے کیا کہا؟ ضد نہ کرو، اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے، مگر عذاب کا فیصلہ جب امت کی باری آئی تو خود نہ فرمایا، حبیب پہ چھوڑ دیا کہ جاؤ اجازت لے لو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اجازت لے لو۔ یہ قوم لوط نہیں ہے، عاد و سمود نہیں ہے، بنی اسرائیل نہیں ہے، رحمت للعالمین کی امت ہے۔ فخر سے کہو کہ ہم سنی مسلمان ہیں۔ عذاب کا فرشتہ کیا ہے؟ عذاب لے کر آیا تھا، ابھی سنا کہ موت کا فرشتہ اجازت مانگ رہا ہے۔ یہ خلیل کا مقام ہے، بہت بڑا مقام ہے، مگر یہ حبیب کا مقام ہے کہ عذاب کا فرشتہ اجازت مانگ رہا ہے، یا رسول اللہ اجازت دے تو دونوں پہاڑوں کو ملا کر اس بستی کو نیست و نابود کر دیا جائے۔ واہ 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 واہ، سبحان اجازت مانگ رہا ہے، اور حبیب نے وہی کیا جو اس کی شان کے لائق تھا۔ وہ نا امید نہیں ہوا، اس نے چھوڑا نہیں، اس نے کہا مولا یہ مجھے نہیں پہچانتے، ان کی نسلیں مجھے پہچانے۔ عذاب کے فرشتوں کو واپس کر دیا، کیونکہ عذاب کا فیصلہ اللہ نے کر کے نہیں بھیجا تھا،
صرف فرشتے بھیجے تھے کہ جاؤ اجازت لے لو، اگر ہاں کہے تو ہاں اور نہ کرے تو نہ۔ اسی طرح ابھی سنی مسلمانوں، رسول اللہ سے محبت کرنے والوں، رسول اللہ کے اور اللہ کے وفاداروں، ابھی قیامت میں عذاب کا فیصلہ ہوا نہیں ہے، ابھی تو میزان لگے گی۔ عذاب کا فیصلہ ان کے لیے ہے جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، جو بے ایمان دنیا سے جائے گا اس کے لیے تو عذاب کا وعدہ ہے جو ٹل نہیں سکتا۔ یہاں سے لے کے سعودی عرب تک کسی محدث کے پاس چلے جاؤ اور پوچھو کہ کیا ایمان والے کو سزا ملنا 100% ضروری ہے؟ کیا بتاؤ، ایک ایمان والا گناہگار گیا تو کیا اب ہر حال میں اللہ مجبور ہے کہ جہنم میں ڈال ہی دے؟ کیا کرنا ہے، اس کی مرضی۔ کتنے ہی بڑے گناہگار صحیح آپ تو غفور الرحیم ہے، اس کی مرضی ہے۔ کلمہ پڑھ کر آئے ہو، بس شرط اتنی ہے، نبی کو مانتے ہوئے آئے تھے کہ ہاں بھائی آئے تھے، جاؤ بھائی معاف کیا۔ کون ہے جو پوچھ لے اللہ سے کہ معاف کر دیا پڑوسی کو؟ کبھی نماز نہیں پڑھی تھی، کبھی روزہ نہیں رکھا تھا، ہم روزہ رکھ کے آتے تھے ہمارے سامنے کھانا کھاتا تھا، معاف کیوں کر دیا؟ کوئی پوچھ سکتا ہے یہ؟ اس کو اپنی پڑی ہوگی کہ مولا ہمارے روزے قبول کر لے، ایسا نہ ہو کہ منہ پر مار دیے جائے۔ نفسی نفسی اسی کو کہتے ہیں۔ اسی لیے قیامت میں کوئی کسی پر دعویٰ نہیں ٹھوک سکے گا کہ یہ اتنا برا تھا اس کو بخشا گیا اور میں اتنا اچھا، نہیں، نفسی نفسی، اپنی اپنی دیکھو۔ تو پٹا پڑا ہوا ہے، لائٹ جل رہی ہے، بیٹری چارج رہنی چاہیے، بیٹری فیوز نہ ہو جائے۔ لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ اس پٹے کو توڑ دیں، اس پٹے کو کاٹیں، اس تعلق کو ختم کریں، تاکہ جب رسی کھچے تو اس میں صحابی سب سے آگے کھچے گا، تابعی پیچھے ہوگا، تبع تابعی پیچھے ہوگا، ائمہ مجتہدین اس کے پیچھے ہوں گے، اولیاء صالحین اس کے پیچھے ہوں گے، اور سب سے آخر میں صحیح، اگرچہ سب سے آخر میں صحیح ہوں گے تو ہم ہی لوگ کہاں ہوں گے بتاؤ؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہاں ہوں گے؟ صحابہ کے ساتھ نہیں ہوں گے، کوئی بات نہیں، تابعی کے ساتھ نہیں ہوں گے، کوئی بات نہیں، ائمہ مجتہدین کے ساتھ نہیں ہوں گے، کوئی بات، ہوں گے کہاں؟ کہاں ہوں گے؟ انہی کے پیچھے ہوں گے نا، تو اسی لائن میں ہوں گے جو جنت میں جا رہی ہے، اگرچہ پیچھے سے وہ بلا حساب و کتاب گئے، ہم حساب و کتاب کے بعد بھی نہیں جا پائے، شفاعت ہوئی تو گئے، انجام کار پہنچے کہاں؟ تو ایمان کی حفاظت کرو، اعمال جنت میں لے کر نہیں جانے والے، ایمان جنت میں لے کر جانے والا، سبحان اللہ۔ اور ایمان کی سلامتی کے لیے اعمال ضروری ہے، نیک عمل کرو تاکہ مرتے وقت ایمان سلامت جائے۔ نمازیں چھوڑ کر ایمان کی سلامتی نہیں ہوتی، اللہ کی عبادت کو سے منہ موڑ کر ایمان کی حفاظت نہیں ہوتی، اللہ کے فرائض و واجبات سے تعلق توڑ کر عشق رسول نہیں ہوتا، عبادتوں کے ساتھ عشق رسول ہوتا ہے۔ فرائض و واجبات کو ادا کر کے محبت رسول اور ایمان کی حفاظت ہوتی ہے، ناموس رسالت کی حفاظت کسی کا گلا کاٹ کر نہیں ہوگی، نمازیں پڑھ کر ہوگی، دیندار ہو کر ہوگی، پرہیزگار ہو کر ہوگی، تقوی والا ہو کر ہوگی۔ کس کس گستاخی رسول لڑو گے بھائی؟ ایک آدمی دکھ گیا آپ کو گستاخی رسول، اور جو پچھلے 150-200 سالوں سے کتابوں میں لکھ لکھ کر گستاخیاں ہو رہی ہیں اس کو کون دیکھے گا؟ آپ ذرا سوچو کہ ایک جملہ کسی نے بولا اس پر آپ اتنا مشتعل ہو گئے۔ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ اسی دنیا میں، اسی ہندوستان میں ٹوپی، پگڑی، داڑھی، جبہ، بخاری، مسلم لے کر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جس کا نام محمد یا علی ہے اللہ کے سامنے چمار سے زیادہ بدتر ہے۔ تصور کیا تم نے؟ رسول اللہ کو چمار کہہ رہا ہے۔ آپ سوچتے پھرو کہ کون سی توہین ہے، کس توہین کے پیچھے بھاگ رہے؟ یہ کون لوگ ہیں جن کی داڑھی ہے، مسجدیں ہیں، تبلیغ ہے، دین ہے، حج ہے، عمرہ ہے، ڈالر ہے، پیٹرول ہے، سونا ہے، ریال ہے، سب ہے۔ اپنے عقیدے کو مضبوط رکھو، اپنی محبتوں کو جوان رکھو، اپنے اعمال کو اچھا رکھو، اعمال اچھے ہو، مسجدیں ہمارے سجدوں سے سجی ہوئی ہوں، ماں باپ کا ہم احترام کریں، اللہ کے رسول کی سنتوں کو اپنا لیں، سچ بولنے لگیں، اللہ کا تقوی اور پرہیزگاری اختیار کریں تو ہم اچھے چیتے ہیں۔ پھر چھلانگے لگاتے رہو یہ دنیا تمہاری ہے، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، کسی جنگل کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے تو اللہ نے بستیاں بنائی ہیں۔ غریب نواز نے کسی جنگل بیابان میں نہیں چھوڑا، شہروں میں بستیوں میں چھوڑا ہے۔ واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہندوستان کے راجا کے چیتے ہیں ہم لوگ، پچھلے 850 سالوں سے حکومت کر رہا ہے، خواجہ کا ہندوستان ہے، اسی ہندوستان کے باسی ہے۔ ایک شعر مجھے یاد آیا، عزام میاں کا تھا،
حضرت محمد نے پڑھا تھا، کیا نکل جائیں جن سے کہو، چھوڑ دیں ملک ان سے کہو جن کو تم نے بسایا ہو، ہم یہاں کہ خواجہ کے بسائے ہوئے ہیں، آپ نے جن کو بسایا ہو انہیں جانے کا کہیں، اسے جانے کو کہو جس کو بسایا تم نے۔ ہم یہاں ہاں ہند میں ہم تو خواجہ کے بسائے ہوئے ہیں، ہمیں تو خواجہ صاحب نے 800 سال پہلے چیتا بنا کے چھوڑ دیا ہندوستان میں، چھلانگیں لگا رہے ہیں، رزق حاصل کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، موج کر رہے ہیں۔ غلامی کا ثبوت جس دن خواجہ صاحب کھینچے بس چلے جانا ان کے پاس، بے شک بے شک، جس دن بلا لے چلے جا، منہ نہ موڑو۔ ایسے ہی اجمیر سے بغداد اور نجف و اشرف ہوتے ہوئے مدینہ پہنچو گے، اور مدینے والا تو کھڑا ہوا جنت میں، کہہ رہا ہے کہ میری شفاعتی، ابھی اس میں چکر پڑا تھا کہ کون بخشا جائے گا، فرمایا شفاعتی لاہل الکبائر، میری امت کے گناہ کبیرہ کرنے والوں کے لیے میری شفاعت ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گناہ کبیرہ میں لگ جاؤ آج سے، یہ بھی تو فرمایا ہے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس میں کیوں نہیں لگتے؟ اس میں لگو نا، رسول اللہ کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ، نمازوں میں لگ۔ اور اگر بھول چوک سے اگر کوئی گناہ چھوٹا یا بڑا ہو گیا، وہ کھڑے تو ہیں رسی ہاتھ میں تھامے ہوئے کہ جانے نہیں دوں گا، کھینچ کر واپس لے آؤں گا۔ شفاعتی لأہل الکبائر کا مطلب یہ ہے کہ تم تو جا رہے تھے اپنی مستی میں جہنم کی طرف، مگر میری شفاعت کی رسی نے تمہیں کھینچ لیا۔ تو مسلمانوں، نبی کریم کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ہر آنے والا لمحہ گزرے ہوئے سے بہتر ہے، خیر ہی خیر ہے، ارتقاء ہی ارتقاء ہے۔ اللہ سے قربتوں کا حال اس وقت ہی بے انتہا تھا جس دن فرمایا گیا تھا ثم دنا فتدلی وکان قاب قوسین او ادنی۔ آج اس واقعے کو آج کتنے سال ہو گئے؟ کتنے سال ہو گئے معراج کو؟ معراج میں قرب کا اندازہ کوئی کر سکتا ہے؟ 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا بس، یا اس سے بھی کم۔ اس کے بعد سے لے کر اب تک وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ہر آنے والا لمحہ پچھلے لمحے سے بہتر ہے۔ تو قرب کا اندازہ کوئی کر نہیں سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور ان کی بلندی، اسی لیے ان کی امت بھی سب سے افضل ہے، سبحان اسی لیے امت کا صحابی سب سے افضل ہے، یعنی نبیوں سے نہیں، ان نبیوں کی امت میں ان کے صحابیوں سے افضل ہے، نبیوں سے تو کوئی غیر نبی افضل نہیں۔ یہ عقیدہ ہے سنی مسلمانوں کا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر زندہ رکھے، ان کے لائے ہوئے اسلام پر زندہ رکھے، اور جب ہماری موت ہو تو ان کے لائے ہوئے اور دیے ہوئے ایمان پر ہماری موت ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔